علیکم. ویلکم ٹو ڈان پریپریشن یوٹیوب چینل. آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس 9 ترجمہ القرآن المجید کے گیسٹ پیپر کے بارے میں. تمام طلباء کا بعد نوٹ ہمارا یہ بہت اہم مروری سوالات ہیں. انہی میں سے جو پرچہ 2024 آئے گا لاہور بورڈ بلکہ ود پنجاب بورڈ تمام بورڈ میں یہ سوالات پوچھے جائیں گے. آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں گے. آپ کی اسکرین پہ یہ پہلا ایم سی کیو ہے حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. اس کا درست آنسر ہے نجاشی. دوسرا ایم سی کیو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں موزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ تیسرے ایم سی کیو کی جانب. شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی سورہ مریم کی. اس کے بعد چوتھا ایم سی کیو ہے حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے جلد بازی کا. اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اس کے بعد ہم چلتے ہیں چھٹے ایم سی کیو کی جانب. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید. ایم سی کیو نمبر 7. ہر شخص اپنے مال کا جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کو روز آخرت کو. ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. اس کا درست آپشن بے ہے. ایم سی کیو نمبر 9. سورۃ الحج یہ مکی ہے یہ مدنی. یہ سوال بڑا ڈیفیکلٹ ہے. یہ تمام طلباء غور کیجیے اس پہ. الف آپشن ہے مکی, بے آپشن ہے مدنی اور جیم ہے مکی و مدنی اور دال آپشن میں سے کوئی بھی نہیں. اس کا جیم آپشن درست ہے مکی و مدنی. اور ایم سی کیو نمبر 10 پہ آتے ہیں. پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورہ مریم میں, سورہ طٰہٰ میں, سورۃ الحج میں, سورۃ الانبیاء میں. اس کا درست آپشن جو ہے وہ ہے جیم سورۃ الحج میں. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ یہ ایم سی کیو نظر آ رہے ہیں. یہ تمام طلباء طالبات اپنی کتاب سے دیکھ کے نوٹ فرما لیں اور اس کو لازمی یاد کیجیے گا. تمام پنجاب بورڈ کے لیے بہت اہم مروری سوالات دیے گئے ہیں. یہ گیسٹ پیپر ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 11ویں ایم سی کیو کی جانب. اس کے بعد آپ کی اسکرین پہ 12 ایم سی کیو ہے. یہ تمام بچے خود نوٹ فرما لیں. اس کے بعد 13واں ایم سی کیو بہت اہم ہے. قرآن مجید نازل کیا گیا مسلمانوں کے لیے, عربوں کے لیے, تمام جہانوں کے لیے, اہل علم کے لیے. اس کا درست آپشن ہے تمام جہانوں کے لیے. جیم آپشن درست ہے, نوٹ فرما لیں. اس کے بعد 14واں ایم سی کیو تمام طلباء و طالبات اپنی کتاب پہ مارک کر لیجئے گا. اس کے بعد 15 ایم سی کیوز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے اچھے کردار کے ذریعے. 16واں ایم سی کیوز ہے جھوٹے اور گنہگار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے شیطان. اس کے بعد 17واں ایم سی کیوز ہے نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے. اس کا الف آپشن ہے دنیا میں, بے آپشن ہے قبر میں, جیم آپشن ہے آخرت میں اور دال آپشن درست ہے تینوں میں. یہ تینوں والا درست آپشن ہے, اس کو مارک کر لیجئے گا. اس کے بعد 18واں ایم سی کیوز ہے آپ کی اسکرین پر. اس کے بعد 19 ایم سی کیوز ہے نمل کا معنی ہے مکڑی, شہد کی مکھی, چیونٹی, بلبل. اس کا درست آپشن ہے چیونٹی. اس کے بعد 20واں ایم سی کیو ہے آپ کی اسکرین پہ. اس کے بعد 21واں ایم سی کیو ہے صورت نمل میں سے لیا جائے گا. اس کے بعد 22واں ایم سی کیو ہے قارون کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے. اس کے بعد 23واں ایم سی کیو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اس کے بعد 24واں ایم سی کیو ہے آپ کی اسکرین پہ. ہدایت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس کے بعد 25واں ایم سی کیو بہت اہم ہے عنکبوت کا معنی ہے مکڑی. اس کے بعد 26واں ایم سی کیوز ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایم سی کیو نمبر 27 کی جانب, 27 کی جانب. اللہ تعالیٰ راضی کیا تمام مخلوقات کا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپشن نمبر 28 کی جانب. اس کا درست آنسر ہے غزوہ بدر میں. اس کے بعد آپشن نمبر 29 29 کی جانب زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. یہ درست آپشن ہے. آپشن نمبر 30 کی جانب 30 کی طرف. قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہے نافرمانی سے بچنے کے لیے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں 31 کی جانب. حضرت لقمان اہل عرب کے مشہور تھے حکیم و دانا. یہ بہت اہم ایم سی کیو ہے, یہ لازمی کریں. اس کے بعد 32 کی جانب چلتے ہیں. حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایم سی کیو 33 کی جانب. حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ظلم عظیم. اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 34. اس کے بعد آپ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 35. اس کے بعد 36. اس کے بعد آپ کی اسکرین پہ 37 ایم سی کیو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے, یہ لازمی کریں. قوم سبا آباد تھی یمن میں. اس کے بعد 38 کی جانب چلتے ہیں. قوم سبا نے روش اختیار کی ناشکری کی روش عادت کو کہتے ہیں. اس کے بعد 39 کی جانب چلتے ہیں. انسان کی عظمت ہے محنت میں. اب ہم بڑھتے ہیں آگے 40 کی جانب. فاتر کا معنی ہے پیدا کرنے والا, یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد چلتے ہیں 41 کی جانب. صورت فاتر کا دوسرا نام ہے صورت الملائکہ. ملائکہ عربی زبان میں فرشتوں کو کہتے ہیں. 42 ایم سی کیوز آپ نوٹ فرما لیں آپ کی اسکرین پہ. اس کے بعد 43 کی جانب بڑھتے ہیں. سورہ یاسین میں بیان ہے ایمان کا. یہ بڑا اہم ایم سی کیو ہے, لازمی کریں. اس کے بعد 44 کی جانب چلتے ہیں. سورہ یاسین کی آیات ہیں 83. سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے, یہ لازمی کریں. اس پہ بڑھتے ہیں 45 کی جانب. مویشیوں کے فائدے. مویشیوں کے فائدے الف آپشن ہے سواری کرتے ہیں. بے آپشن ہے دودھ کا حصول حاصل ہوتا ہے اور جیم آپشن ہے گوشت کا حصول اور دال آپشن درست ہے. یہ تینوں فائدے ہمیں مویشیوں سے ملتے ہیں.
اس کے بعد ہم چلتے ہیں 46 کی جانب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد 47 آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد 48 کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 49 MCQ کی جانب، قرآن مجید میں نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے۔ الف آپشن تدبر، بے آپشن تصور، جیم آپشن توقع اور دال آپشن تذکر۔ یہ تذکر درست آپشن ہے، نوٹ فرما لیں۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں، جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ 51 آپ نوٹ فرما لیں، آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے 52 کی جانب، احقاف کا معنی ہے آبشاریں، جنگلات، ریت کے ٹیلے، پہاڑ۔ اس کا درست آپشن ہے ریت کے ٹیلے۔ آگے چلتے ہیں 53 کی جانب، حقوق الباد کا اولین حق ہے اولاد کا، والدین کا، اساتذہ کا، ہمسایوں کا۔ اس کا درست آپشن ہے والدین کا۔ اب بڑھتے ہیں آگے 54 کی جانب، قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا اپنے مال پر، خوبصورتی پر، جسمانی طاقت پر، اولاد پر۔ اس کا درست آپشن ہے جیم، جسمانی طاقت، نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آخری MCQ کی جانب 55، موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے، احقاف مسکن تھا قوم عاد کا، قوم سمود کا، بنی اسرائیل کا، قوم سبا کا۔ اس کا درست آپشن ہے الف، قوم عاد کا۔ تمام طلباء طالبات نوٹ فرما لیں۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف، مختصر سوالات کے جوابات۔ تمام طلباء طالبات اپنی کتاب پہ یہ مارک کر لیں۔ سوال نمبر 1 آپ کی اسکرین پر، سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ اس کے آنسر آپ کی بک پہ مارک فرما لیں آپ۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3، سورہ مریم کا خلاصہ لکھیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ لاہور بورڈ میں اس سال کے لیے بہت اہم سوال ہے یہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے بعد سوال نمبر 5، سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 6، سورہ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات میں سے صرف 2 تحریر کرنے ہیں آپ نے اپنی مرضی کے۔ اس کے بعد آپ کی اسکرین پر سوال نمبر 8، سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کیجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9، سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سوال نمبر 12 بھی اسی ٹاپک سے لیا گیا، علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 13 کی جانب بڑھتے ہیں، سورۃ الفرقان کی جانب۔ سورۃ الفرقان کو یہ نام کیوں دیا گیا اور سورۃ الفرقان کا خلاصہ اور علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں، یہ سوال نمبر 15 ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب، سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى کو یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب آپ نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 17، سورۃ الشورى کا خلاصہ کیا ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب، سورۃ النمل کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 19 بہت اہم ہے، یہ لازمی کیجیے گا، سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب، سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 21 آپ کی اسکرین پہ، یہ بہت اہم سوال ہے، قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصر بیان کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب، سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھیے۔ اس کے بعد اسی کا دوسرا ٹاپک ہے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں آپ نے۔ سوال نمبر 24، سورہ الروم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اسی کا دوسرا سوال ہے، سورہ روم میں کس بات کی تشریح کی گئی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب، حضرت لقمان کون تھے؟ ان کا آپ نے مختصر سا تعارف پیش کرنا ہے۔ اسی کا دوسرا سوال ہے اسی سورت کا، سورۃ لقمان کا اہم علمی و عملی کام میں سے 2 تحریر کرنے ہیں، نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 پہ آتے ہیں، سورۃ السجدہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اور اس کا دوسرا سوال، اس کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 30 کی جانب، سورۃ سبا کا خلاصہ لکھیں۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانے ہیں؟ مختصر بیان کرنا ہے، چند سطریں پیش کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم سوال نمبر 32 کی جانب، سورہ فاطر کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کرنے ہیں۔ سورۃ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب، سورہ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے اور اس کی ایک فضیلت تحریر کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب، سورۃ الصفت کا خلاصہ کیا ہے اور اس کا دوسرا سوال بہت اہم ہے سورۃ الصفت کا، جس کا کویشچن نمبر ہے 37۔ سورۃ الصفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے؟ مختصر بیان کرنا ہے آپ نے، چند سطریں پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب، سورۃ سواد کے علمی و عملی کام میں سے 2 تحریر کرنے ہیں اور اس کا نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 39، سورۃ سواد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بیان کریں۔ چلتے ہیں آگے سوال نمبر 40 کی جانب، سورۃ الاحقاف کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب، سورۃ الاحقاف کا خلاصہ لکھیے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے سورۃ الاحقاف کا دوسرا سوال ہے علمی و عملی نکات والا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب، قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 44 جانب، سورۃ سواد کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اور آخری سوال ہے آپ کی اسکرین پہ، شورٹ سوال، یہ لازمی کر لیں، یہ ہے جی سورۃ الصفت میں بیان کردہ 2 اہم نکات تحریر کیے رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ سوال نمبر 3 بورڈ میں آتا ہے جی ذخیرہ الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ 8 الفاظ پیپر میں آئیں گے جس میں سے 5 کے معنی آپ نے بتانے ہوں گے، جس کے نمبر بھی 5 ہوں گے۔
یہ بڑا آسان سوال ہے بچے، اس کو نوٹ کر لیں۔ الفاظ میں نہیں آپ کی اسکرین پہ ہے جی۔ پہلا لفظ ہے جی انی، جس کا اردو ترجمہ ہے بے شک میں۔ دوسرا ہے مننن، ہم نے احسان کیا۔ تیسرا ہے منسا، اس کا ترجمہ ہے عبادت کا طریقہ۔ چوتھا ہے قرہن، تکلیف سے۔ یہ آپ نوٹ سنبھالیں، یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کے نیچے دوسرے پورشن پہ چلتے ہیں ہم نیکسٹ ٹیبل کی جانب۔ تو یہ جتنے بھی پوری بک میں یہ جتنے بھی صورتیں ہیں جن میں سے با محاورہ آیات کا سوال پوچھا جاتا ہے، ان میں سے یہ الفاظ میں بھی ضرور پوچھے جاتے ہیں، جس کے نمبر الگ سے 5 رکھے گئے ہیں بورڈ میں۔ تو یہ تمام طلباء و طالبات آپ کے اسکرین پہ یہ سوال دیا گیا ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہیں سے یاد کریں اور یہیں سے انشاءاللہ آئے گا۔ تمام پنجاب بورڈ کے لیے بہت اہم ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔ تمام طلباء و طالبات اپنی کتاب پہ یہ مارک کر لیں۔ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ ترجمہ قرآن میں جو سب سے اہم اور سب سے لمبا سوال ہوتا ہے، جس کے مارکس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ سوال نمبر 4 ہے، جو ہے آیات کا ترجمہ۔ دی گئی آیات کا با محاورہ اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا صرف ترجمہ ہی کرنا ہوتا ہے، تشریح نہیں کرنی ہوتی۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں سے آیات کا سوال لیا جاتا ہے کلاس 9 میں، سورہ مریم۔ آیات نمبر نوٹ فرما لیں اپنی کتاب سے۔ آیات کا نمبر ہے 31، 33 اور 35۔ سورہ مریم میں سے یہ 3 آیات بہت اہم ہے پنجاب بورڈ کے لیے۔ اس کے بعد دوسری سورت کی جانب بڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ۔ آیات کا نمبر ہے 25، 29 اور 35۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الانبیاء کی جانب۔ آیات کا نمبر ہے 30 اور 33۔ اس کے بعد چوتھی صورت ہے وہ نوٹ کر لیں، سورۃ الحج۔ آیات کا نمبر ہے 65 اور 67۔ اس کے بعد سورت کا نمبر ہے 5، سورۃ الفرقان۔ آیت کا نمبر ہے 63 اور 65۔ اور اس کے بعد یہ آخری صورت ہے 9th کلاس کے سلیبس میں، سورۃ الاحقاف، جس کی آیات کا نمبر ہے 13 اور 15۔ یہ تمام آیات تمام طلباء و طالبات لازمی کر لیں، اس کے نمبر ہوتے ہیں 15۔ یہ سب سے اہم سوال ترجمہ قرآن میں یہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام پنجاب بورڈ میں یہیں سے آیات کا سوال لیا جائے گا۔ لازمی کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا یہ گیس۔ اس وقت ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ آخری سوال ہوتا ہے، جس میں لانگ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پوری کتاب میں جتنا بھی سلیبس دیا جاتا ہے صورتوں کا، اس میں سے 2 سوالات پوچھے جائیں گے، جن میں سے ایک کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 1 آپ کی اسکرین پر سورۃ طٰہٰ کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون بیان کرنا ہے، تفصیل سے بیان کرنا ہے، جس کے نمبر ہیں 10۔ 2 سوال لیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال پہلی نصف کتاب سے لیا جاتا ہے، دوسرا سوال آخری نصف کتاب سے لیا جاتا ہے۔ 2 میں سے ایک کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال سورۃ الانبیاء، تیسرا سوال سورۃ الشعراء، چوتھا سوال سورۃ النمل، 5واں سوال آپ کی اسکرین پہ سورۃ القصص، اور 6واں سوال سورۃ العنکبوت۔ 7واں سوال ہے جی آپ کی اسکرین پہ سورۃ الروم، اور 8واں سوال ہے سورۃ اللقمان۔ یہ تمام طلباء طالبات نوٹ فرما لیں۔ ترجمہ قرآن کلاس 9 کے گیسٹ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ گیسٹ شیئر کیا جا رہا ہے۔ تمام طلباء طالبات ترجمہ قرآن 9th کلاس کی جو سلیبس میں ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ تمام پنجاب بورڈ کے لیے یہ گیسٹ بہت اہم ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل ڈان پریپریشن لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ ناصر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا نگہبان۔